بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول ربیع الاول شریف کے مقدس ایام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، سیرت طیبہ، میلاد مبارکہ اور خاص طور پر حلیہ مبارک کا تذکرہ مطلوب ہے۔ حلیہ مبارک میں آپ کے جسم کا ایک ایک عضو با کرامت اور با کمال ہے۔ جس وقت ہم آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے محبوب کی آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کے حسن و جمال کا بھی ذکر کرتا ہے۔ شاعر لوگ بھی کہتے ہیں، صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی ذکر کیا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشم، مبارک آنکھیں وہ کیسی تھیں اور ان کی وسعت کا عالم کیا تھا۔ اندھیرے میں آپ کیسے دیکھتے اور زمین پر آگے پیچھے کیسے دیکھتے۔ سب سے پہلے ترمذی کا حوالہ دوں گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ادعج العینین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک گہری سیاہ تھی۔ اہدب الاشفار، آپ کی پلکیں دراز تھیں۔ جابر بن سمرہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اکحل العینین ولیس باکحل، رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں سرمگیں، حالانکہ آپ نے سرما نہ بھی ڈالا ہو تو سرمگیں محسوس ہوتی تھیں۔ اور امام ترمذی ہی شمائل محمدیہ میں ذکر کرتے ہیں، ابن حبان اور طبرانی نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تو عام طور پر آسماں کی جانب زیادہ وقت آپ کی نظریں اوپر نہ اٹھی ہوتی بلکہ زمین کی جانب جھکی ہوتی، گوشہ چشم سے دیکھتے۔ طبرانی، حاکم اور ابن حبان نے ام معبد کی جو روایت بیان کی، آپ جس وقت حلیہ بیان کرتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، انتہائی خوبصورت حسین، جن کی آنکھیں سیاہ اور بڑی، پلکیں لمبی تھیں۔ ہائے وہ میرے آقا جن کی بڑی آنکھیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی حلیہ ہے اس میں اعتدال تھا، جس میں حسن بھی ہو۔ ایک روایت میں اشکل العینین کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو، یعنی چشم مبارک سفیدی میں سرخی مائل، مطلب یہ کہ آنکھوں کی رگیں سرخ تھیں۔ ایک اور روایت میں اشہل العینین بھی کہا گیا کہ سیاہی میں سرخی مائل۔ ہائے وہ آنکھیں جن میں سرخ رگیں، ان کے دیکھنے کا عالم۔ بخاری کی روایت جو ابن عباس سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کی تاریکی میں بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے دن کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے عمر بن علی کے حوالے سے بیان کیا، جو آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، مولا علی کی، کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، یا ابا الحسن حلیہ بیان کریں، تو آپ نے فرمایا میرے آقا رنگ سرخی مائل، پلکیں دراز، چشمان مقدسہ کی پتلی گہری سیاہ تھی۔ اور بخاری کی وہ روایت کہ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیکھنا، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ شہدائے احد پر حضور 8 سال بعد تشریف لائے، نماز پڑھی اور یوں لگا جیسے ان کو ابھی الوداع کہہ رہے ہو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فغن ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، گواہ ہوں، ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی وسعت۔ بلکہ بخاری مسلم کی وہ روایت
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز دیکھ لی، اللہ نے مجھے ہر چیز دکھائی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔